اور وہ نماز جو رسولullah کے طریقے پر ہے. ایک صلاۃ غوثیہ چلی ہے, نماز غوثیہ کمال ہو گیا. نماز رسولullah تو چلی نہیں, نماز فلانی تو چلی نہیں, نماز فلانی تو نماز غوثیہ چلی ہے. صلاۃ غوثیہ ہم سے ایک صاحب نے ایک نہیں دسیوں لوگوں نے مجھے فون کیا, کہنے لگا ذرا نماز کا طریقہ بتا دیجیے, نیت بتا دیجیے. تو میں نے کہا تم جس مسجد میں رہتے ہو مولوی صاحب کے پاس چلے جاؤ, وہاں نماز بتا دیں گے. کہنے لگے نہیں ان کو بھی نہیں معلوم ہے. میں نے کہا تمہارے امام صاحب کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم تو امام کون ہے تمہاری مسجد میں؟ کہنے لگے نہیں ان کو نہیں معلوم ہے. میں نے کہا اچھا بتاؤ کیا طریقہ ہے؟ کہنے لگے وہ نماز غوثیہ پڑھنی ہے. اب اندازہ لگائیے جہالت کی انتہا ہے, کیا واقعی حماقت کی انتہا ہے. نماز غوثیہ بھی کوئی نماز ہوتی ہے یار؟ میں نے خود اپنی زندگی میں پہلی بار سنی ہے. نعرہ کوئی ہے وہ کوئی ذہن میں نہیں ہے. جو جان قربان, بچہ بچہ ہے قربان. ہمارے رسول کی کیا پہچان, بچہ بچہ ہے قربان. یہ بچہ بچہ قربان والی قوم یہ 5 منٹ مسجد میں تو آتی نہیں رسول کے لیے, جان قربان ہے. کیا مذاق کرتے ہو, ایسی بےہودہ باتیں کیوں بولتے ہو, ایسا مذاق کیوں اڑاتے ہو اسلام کا, ایسی شریعت کا مذاق کیوں اڑاتے ہو؟ کھڑے 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 ایک گھونٹ میں پوری بوتل اتار دینے والے. یہ جو خرافاتیں ہوتی ہیں طرح طرح کی, مجھے پچھلی بار یاد نہیں رہا ورنہ تذکرہ کر دیتا. جشن غوث الورا جو ڈیگوں کی بھیٹ چڑھ گیا, جن بیچاروں نے اپنی زندگی میں وہ چٹپٹی بریانی خود نہیں کھائی ہوگی, ان کے نام کی بریانی تیز دنادن اڑائے اور جشن غوث الورا منائے اور اس کے بعد ان بیچارے بزرگوں کو بدنام کرے. مجھے آپ ایک بات بتائیے, آپ دیگ میں بریانی پکائیں, آپ خوب کھائیں. آپ نے مجھ سے کئی بار سنا ہوگا کہ آپ بریانی کھائیں, حلوے کھائیں, ملیدے کھائیں, شریعت میں کہاں روک ہے, کس نے منع کیا آپ سے؟ لیکن آپ بزرگوں کو بدنام کر کے کھائیں, پیروں کو بدنام کر کے کھائیں, اور یہ اللہ کو بدنام کر کے کھائیں, ان کے نام پر کھائیں, تو شرم آنی چاہیے بھائی. ایک مسلمانوں کا معاشرہ تب تک نہیں سدھر سکتا. میں بہت صاف لفظوں میں کہہ دوں, آپ کے ہر سوال کا جواب میری اس بات میں موجود ہے. اگر آپ کا سوال آپ کی سمجھ سے پرے ہو تو میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان درست ہو جائے, مسلمان معاشرہ درست ہو جائے, مسلمان سدھر جائے, مسلمانوں میں خرابیاں نہ رہے, تو ایک کام سارے مسلمانوں کو کرنا پڑے گا. اور جب تک یہ کام نہیں ہوگا تب تک مسلمان 99% میں سدھر جائیں تو بھی ان کا معاشرہ نہیں سدھرے گا. نظام یہ ہے, اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. سماج میں پھیلی ہوئی برائیاں, معاشرے میں پھیلی ہوئی خرابیاں, مسلمانوں میں آئی ہوئی برائیاں, مسلم گھرانوں خاندانوں, مسلمانوں کے محلوں میں, مسلمانوں کی بستیوں علاقوں میں, وہ چاہے عرب ممالک ہو چاہے عجم ممالک ہو, میں سب کو ایک ساتھ آپ سے کہہ دے رہا, ساری دنیا میں خرابی کی بنیاد ایک اصول کے چھوڑ دینے سے پیدا ہوئی, مسلمانوں کی بربادی اور تباہی. اور مسلمان ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. صدق اللہ العظیم. وقال النبی علیہ الصلاة والسلام الصلاة عماد الدین او کما قال علیہ الصلاة والسلام. مسلمانوں میں سدھار کیسے ہو, مسلمانوں کی اصلاح کیسے ہو, مسلم معاشرہ بھلا اور نیک کیسے بنے, مسلم معاشرے کی ضرورت اور ذمہ داریاں کیا ہیں, مسلم معاشرہ لوگوں کے لیے ایک مثال کیسے بنے, مسلم معاشرے کے لیے وہ کیا بنیادی عنصر یا بنیادی چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو اختیار کرنی چاہیے. اس طرح اور بہت سی باتیں ہیں جن سب کا جواب قرآن پاک نے مختلف موقع پر دیا. ایک بہتر سماج, ایک بہتر معاشرہ, ایک بہتر منظم نظام زندگی یہ کیسے مرتب ہو؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز کا ایک اصول ہے. آپ اپنی ہی کھیت میں کھیتی کریں گے, اپنی ہی دکان میں دکانداری کریں گے, اپنے ہی مکان میں رہیں گے, اپنی ہی جیب میں آپ کی اپنی کمائی ہوئی رقم ہی استعمال کر سکیں گے. یہ دنیا کا اصول ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم آپ کی جیب کی رقم استعمال کر لیں, ہم آپ کی دکان پہ 4 دن بیٹھ کر کے کما لیں, ہم آپ کے مکان میں ہفتہ بھر آرام سے رہ لیں. ایسا تو نہیں ہوتا. اصول ہوتا ہے نا. ایک بے انتہا بےتکا احمقانہ اور گندا نعرہ ہندوستان میں چلتا ہے, وہ ہے آزادی.
بات بنا سمجھے آزادی کی، خود آزادی لفظ پابند ہے اصول کا. آزادی جسے ہم سمجھ رہے ہیں، اور یہ گندگی مسلم معاشرے میں بھی بہت حد تک ہے. آزادی چاہیے، خود لفظ آزادی ہی پابند ہے. اگر آزادی کا لفظ پابند نہ کیا جائے تو سیدھی سی بات ہے، کوئی بھی آئے آپ کی جیب سے رقم نکالے خرچ کر لے، آپ اس کو روکیں، پولیس والا اس کو پکڑے کہ دو بھائی آزادی ہے. کوئی آپ کی دکان پہ جائے، آپ کی دکان کے شٹر تالے توڑے، شٹر دروازے کھولے اور بیٹھ جائے، اور پولیس والے کہیں بھیا کاہے کیا کہ دو آزادی ہے. کوئی آرام سے آپ کہیں جا رہے ہوں اپنی کار لیے ہوئے، اور کہ آدمی آپ کو روکے اور پکڑ کے اتارے، دو جھاپڑ مارے اور کار میں بیٹھے اور چل دے. پولیس والے پوچھے کاہے کیا کہ تو بھیا آزادی ہے. تو پہلے آپ آزادی کا مطلب تو سمجھیے کہ کچھ بھی آزادی ہے. یہ جو ہندوستان میں چلن ہے لفظ آزادی، خود آزادی خود پابند ہے. آزاد لفظ خود آزاد نہیں ہے. اگر آزاد لفظ آزاد کر دیا جائے تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوگا دنیا میں؟ دنیا پوری کی پوری وقت نہیں لگے گا برباد ہونے میں، ختم ہونے میں، مار کوٹ ہونے میں، فساد ہونے میں، جھگڑے ہونے میں دیر لگے گی. تو آزاد کا جو لفظ ہے، آزادی کا جو لفظ ہے وہ خود پابندی میں ہے. آزادی کا دائرہ ہوتا ہے، آزادی کے اصول ہوتے ہیں، آزادی کے ضابطے ہوتے ہیں، آزادی کا قانون ہوتا ہے. آزاد یا آزادی اپنے دائروں میں رہے تو آزاد ہے. جیسے آپ کی جیب میں پیسے ہیں، آپ سائیکل خریدیں، موٹر سائیکل خریدیں، کار خریدیں، اور آپ ہیلی کاپٹر خریدیں، آپ جہاز خریدیں، آپ کو آزادی ہے، آپ کی مرضی. آپ اپنے پیسوں سے کوئی سواری نہ خریدیں، آپ اپنے پیسوں سے کوئی مکان نہ بنائیں، آپ اپنے پیسوں کا کہیں استعمال نہ کریں. کوئی آپ کو مجبور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. آپ کے پیسے ہیں. آپ سے کسی نے کہا کہ یار پیسہ تمہارے پاس بہت ہے، چلو کار خرید لاؤ، کہتا ہے کوئی؟ کوئی نہیں کہتا. آپ کی مرضی، خریدیں نہ خریدیں. آپ اپنے دائرے میں رہ کر تو آزاد ہو سکتے ہیں، دوسروں کے دائرے میں آزاد نہیں ہے. آپ جس کا ایک تصور چلا آزادی ایک عنوان ہے، پھر اس پر طرح طرح کے ٹیگ لگتے چلے جاتے ہیں. مذہبی آزادی، مذہبی آزادی کسے کہتے ہیں؟ مذہبی آزادی خود پابند ہے. مذہبی آزادی یہ ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو اور ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو، اس درمیان پورا وقت ظہر کی نماز کا ہے. آپ سو رہے ہیں، 1 گھنٹہ سو لیجئے، آرام سے اٹھیے، وضو کریے، نماز پڑھ لیجئے. آزادی مذہب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چادر تان کے سو گئے، اب جب عصر مغرب میں اٹھیں گے تب پڑھیں گے. یہ آزادی کا مطلب ہے؟ اسی کو آزادی کہتے ہیں. مذہبی آزادی ہو یا اقتصادی آزادی ہو، معاشی آزادی ہو، سماجی آزادی ہو، ہر آزادی کی پابندیاں اپنی جگہ رہیں گی. مثلاً ایک آدمی شادی کرنا چاہتا ہے تو شادی میں وہ آزاد ہے، شادی کے سلسلے میں، لیکن دائروں میں رہ کر آزاد ہے. شادی کرنے میں آزاد ہے، ایک آدمی شادی کرے یا نہ کرے، اصول ہے اپنی جگہ. شادی کرنے کے بھی 4 الگ الگ حکم ہیں. شادی فرض بھی ہو جاتی ہے، شادی واجب بھی رہتی ہے، شادی سنت بھی ہو جاتی ہے، شادی حرام بھی ہو جاتی ہے، اور شادی کا دور آنے والا ہے. بہرحال اب تو ایک چلن چلے گا پیسوں کی بربادی کا، واہی تباہی کا، خرافات کا. ایسا نہیں ہوتا ہے تو سنت یاد آتی ہے، سنت کے مطابق شادی کریں گے. اور جب پیسہ آ جاتا ہے تو پھر شیطان کے اصول اور ضابطے کے مطابق شادی کریں گے. بہرحال اپنا مسئلہ ہے. ہم تمام معاملات میں، اپنی زندگی میں، ہر معاملے، ہر مرحلے میں، مثلا ہم اپنی دکان کے معاملے میں آزاد نہیں ہیں. ہمارے یہاں کاروبار دن کے اجالوں میں ہوتے ہیں، بہت سے کاروبار رات کے اندھیروں میں بھی ہوتے ہیں. بہت سے کاروبار، کوئی ضروری ہے کہ شراب کا کاروبار رات کے اندھیرے میں ہو، اور بھی بہت سے کاروبار ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو رات کے اندھیروں میں ہوتی رہتی ہیں. تو
آزادی کا ایک تصور ہے اور وہ پابندی کے ساتھ. آپ کسی بھی آزادی کے معاملے میں آزاد نہیں ہیں. آپ اپنی دکان کے معاملے میں آزاد ہیں, سال بھر نہ کھولیں, سال بھر کھول کے بیٹھے ہی رہیں, آپ آزاد ہیں. آپ کی مرضی, آپ کی دکان رات 2 بجے کھولیں, دن کے 10 بجے کھولیں, آپ کی مرضی ہے. سمجھدار آدمی اتنا کہہ دے گا رات میں دکان کاہے کھولتے ہو, جا کے سو جاؤ, گراہک تو آئیں گے نہیں, صبح آئیں گے, صبح سامان لے لیں گے. لیکن اگر آپ بیٹھنا چاہیں تو آپ کو آزادی, آپ آرام سے بیٹھیے. آپ کمانا چاہیں نہ چاہیں, آپ کما کے کھائیں یا بغیر کمائے آپ کے پاس زمین اور جائیداد اور مکان ہے, کرایہ آ رہا ہے, پیسے مل رہے ہیں, زمینیں بیچ بیچ کے کھا رہے ہیں, آپ آزاد ہیں, کھائیے. آپ یہ تھوڑی آزاد ہیں کہ کسی دوسرے کی زمین بیچ دیں گے, دوسرے کی دکان بیچ دیں گے, دوسرے کے کھیت کھلیان بیچ دیں گے, اس کے لیے آزاد ہیں آپ. تو یہ جو ہندوستان میں ایک نعرہ ہے, اصل میں دنیا میں جو نظام حکومت ہے ان کے الگ الگ طریقے کار ہیں. سیکولرزم ایک سسٹم ہے, جمہوریت, ڈیموکریسی جس کو کہتے ہیں, اس کی حدود تھی, دائرے تھے, لیکن ہوا یہ کہ چند لوگوں نے اپنے مطلب اور مفاد اور نفع کے لیے اس کا ترجمہ بدل دیا. ہر چیز کا ایک ترجمہ ہوتا نہیں ہوتا ہے, ہر چیز کا, ٹوپی اس کا ایک ترجمہ ہے, چپل اس کا ایک ترجمہ ہے. ٹوپی کپڑے کی ہو اور چپل جوتے سونے کے ہوں تو کیا سر پہ رکھ لیں گے چپل جوتے؟ رکھ لیں گے. آزادی ہے, رکھ لیجیے, رکھ لے گا کوئی؟ بیوقوفی والی بات ہے. اس لیے آزادی کا عنوان اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ آزاد لفظ خود پابند ہے, آزادی کا ترجمہ خود پابندی ہے. یہ کسی بھی معاملے میں, میں اپنے معاملے میں دائروں میں ہی آزاد ہوں, دائروں میں ہی آزاد ہوں, ہر چیز میں آزاد نہیں ہوں. کھانے میں پابند ہوں, اور کھانے میں پابندی چاہے آپ شریعت کی مانیں تو چاہے آپ اپنی مانیں. شریعت کہتی ہے کہ اتنا کھاؤ کہ کچھ بھوک باقی رہے. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ اتنا کھاؤ کہ ہضم کرنے کے لیے چورن اور گولی کھانی پڑے. ہمارا اپنا طریقہ ہے, کچھ کھا لیا ہضم نہیں ہو رہا, نہ گولی کھا لے کیونکہ ابھی پھر کھانا ہے, تو اسی میں رہ گئے. تو شریعت کے اپنے اصول ہیں, ضابطے ہیں. شریعت کے جو اصول ہیں اس کے بارے میں ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے. شریعت کا جو قانون ہے, شریعت خود ہی قانون کا نام ہے, یعنی دین کا جو قانون ہے اسے شریعت کہتے ہیں. اور شریعت کا مقصود انسان کی زندگی بہتر ہو, اس کے علاوہ کوئی مقصود نہیں. شریعت اگر کہتی ہے کہ اتنا کھاؤ کہ کچھ بھوک باقی رہے تو ظاہر سی بات ہے کھانے کی بھی قدر باقی رہے گی اور بھوک کا احساس بھی رہے گا, غریبوں, یتیموں, مسکینوں, بیواؤں کا خیال بھی رہے گا, اور اللہ کا شکر بھی زبان پر آتا رہے گا. اور اگر اتنا کھا لو گے تو اس کے بعد تو پھر اپنی فکر رہ جائے گی کہ دوا کھانی ہے یار, چورن کھانا ہے یار, ہضم نہیں ہو رہا یار, ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یار, تھوڑا آرام کرنا ہے یار, اپنے چکر میں پڑے رہو. تو شریعت نے جو ضابطے بنائے ہیں یہ انسان کی, میں مسلمان کی بات نہیں کرتا, شرعی قوانین یعنی مذہبی قوانین یعنی دینی قوانین, یہ انسان کی بھلائی کے لیے بنائے گئے ہیں. کسی بھی معاملے میں دن ہے, پورے دن کا نظام ہے, قرآن پاک میں بنایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, ہم نے دن کو اس لیے بنایا ہے تاکہ زندگی گزارنے کی چیزیں حاصل کرو. نماز پڑھنے کا حکم دیا تو یہ تھوڑی کہا کہ تسبیح لے کے مسجد میں پھر بیٹھ جانا, نکلنا نہیں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, نماز پڑھ لو, نماز پڑھ کے باہر جاؤ, دکان میں جاؤ, کھیت کھلیان میں جاؤ, کارخانوں میں جاؤ, فیکٹریوں میں جاؤ, اپنے کاموں میں جاؤ, پیسے کماؤ, حلال کماؤ. اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ ہم آزاد ہے کمانے میں تو نمازیں بھی چلی جائیں, بیوی بچوں کو پالنے کی آزادی میں نمازیں بھی چلی جائیں گی. پابندیاں ہیں, آپ کچھ بھی کریے, شریعت کے اپنے دائرے ہیں. اس لیے یہ جو نظام زندگی ہم نے بنا رکھا ہے مذہبی آزادی کے نام پر, مسلمان کہتے ہیں کہ بھائی ہم آزاد ہیں, ہم بالکل آزاد ہیں, کسی صورت میں اور کوئی انسان آزاد نہیں. ہندوستان کا وزیر اعظم آزاد ہے کیا؟ ہندوستان کا قانون ہے, نظام ہے, سمویدھان ہے, اس کے مطابق تو کام کریں گے. وہ چاہے
کہ اپنے ملک میں کوئی بھی فیصلہ کر دیں گے؟ کوئی بھی فیصلہ تھوڑی کیا جا سکتا ہے. فیصلے وہ ہوں گے جو قانونی نظام کے مطابق درست ہوں گے. اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ فیصلہ وہ فیصلہ، میں اس بحث میں نہیں پڑتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی نظام زندگی قانون کا پابند ہوتا ہے. وہ قانون چاہے آپ کے ہوں، چاہے خاندانوں کے ہوں، چاہے حکومتوں کے ہوں، اس سے میں بحث نہیں کرتا. آپ کے گھر میں ایک قانون چلتا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کے گھر میں قانون چلتا نہیں چلتا؟ بھائی کھانے کا یہ وقت ہے، ناشتے کا یہ وقت ہے، سونے کا یہ وقت ہے، بچوں کے اسکول جانے کا یہ وقت ہے، کاروبار کا یہ وقت ہے، دکان جانے کا یہ وقت ہے. آپ کے یہاں قانون چلتا نہیں چلتا اپنا؟ یہ قانون کہیں لکھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن آپ نے بنا رکھے کہ نہیں بنا رکھے؟ آپ اسی کے مطابق تو رہیں گے. آپ جیسے کسی کے یہاں شادی ہو، دن میں دوپہر میں دعوت ہو، آپ رات میں اس کے گھر جائیے، کھٹکھٹائیے، کھانا کھلاؤ. کہے ہم آزاد تھے، ہماری آزادی، ہم جب چاہے آ جائیں. آپ آزاد ہیں، آپ آزاد ہیں. آپ دعوت کریں کسی کی کہ بھئی آ کے کھانا کھا لینا، اور اس پر کوئی نہ وقت لکھا ہو نہ دن لکھا ہو، آئے گا کوئی آپ کے یہاں؟ بھائی ہم آزاد ہیں، جب چاہے دعوت کر دیں. واہ بھائی آپ آزاد ہیں، جب چاہے دعوت کر دیں. لکھنا پڑے گا نا. آپ اپنے گھر میں کسی کی دعوت کریں گے تو آپ آزاد ہیں. اب کوئی آ جائے آپ کے علاوہ بھائی کھانا کھلاؤ، ہم آزاد ہیں، جب دل کرے گا تب کھلائیں گے آپ کو. تو آپ بیٹھے رہیں گے 4-6 دن کہ بھیا کھانے آ گئے ہیں، تو 4-6 دن رک جائیں تاکہ مل جائے تب جائیں. ایسا ہوتا ہے کہ میں یہ ساری مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ مسلمانوں کو اپنی اصلاح کی فکر کر لینے کا وقت تقریباً نکلنے والا ہے. آ چکا ہے نہیں، آئے ہوئے تو زمانہ ہو گیا. مسلمانوں نے اپنی بھلائی کے لیے تقریباً سوچنا بند کر دیا. مسلمان اپنے مالی فوائد کی فکر میں تو ہے، اپنے کاروباری فوائد کی فکر میں تو ہے، اپنے نظام زندگی کو زیادہ آرام پسند بنانے کی فکر میں تو ہے، اپنے بچوں کو بہتر زندگی دینے کی فکر میں تو ہے. اپنے لیے کسی فکر کا ہے کہ نہیں پتہ نہیں، اپنی فکر میں ہے کہ نہیں پتہ نہیں، اپنی زندگی کے لیے اسے فکر ہے کہ نہیں. جس کو اپنی زندگی کی فکر ہوگی وہ اپنی بھی زندگی بہتر بنائے گا. یاد رکھیے ہم رزق حلال کے کمانے کے پابند ہیں، ہم خدا نہیں ہیں. ہم اپنے بچوں کے رازق اور مالک نہیں ہیں، خالق بھی نہیں ہیں. یہ تو ذہنوں سے بالکل نکال دینا چاہیے مسلمانوں کو. ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنی بہتر زندگی اپنے بچوں کو دے سکتے ہو دیں. دو باتیں ہیں اس میں. ایک یہ کہ شرعی نظام کے دائرے میں رہ کر آپ اپنے بچے کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں. اب ایک بات اور میں عرض کر دوں، مسلمانوں نے اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم پر پیسہ خوب لگایا. بہت اچھی بات ہے، اس کو شریعت منع نہیں کرتی، شریعت اس کے خلاف تو بات نہیں کرتی. مسلمانوں نے اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم پر پیسہ بہت لگایا، اور اتنا لگایا جس کا تصور نہیں ہے. لیکن اتنا تو نہیں لگایا جتنا لگانا چاہیے تھا. آپ نے شاید آپ آج کے دور میں اسرائیل کو چاہے جتنی گالیاں دے غلط بات ہے، اور وہ گالیوں کا مستحق بھی ہے. ایک تھے مولوی صاحب طرح طرح کے پائے جاتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ اسرائیل کو گالی دینا حرام ہے. طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اپنی اپنی سمجھ ہے. تو ان سے پوچھا گیا کاہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو ہے، میں جو لفظ بول رہا ہوں اسے سمجھیے گا، ہم اسرائیل کی بات کر رہے ہیں، ہم اسرائیل کی بات نہیں کر رہے. پہلے پوری بات سمجھ لیجیے گا. اسرائیل کو گالی دینا غلط ہے تو انہوں نے اس کا ترجمہ معلوم کیا گیا، یا بنی اسرائیل. قرآن میں لکھا ہے اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام جو بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کا، قرآن میں ان کا نام لکھا ہے. یعقوب علیہ السلام جو ابا ہیں یوسف علیہ السلام کے، جو بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، جن کا تذکرہ قرآن میں ہے، ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. دو ہی خاندان چلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ایک اسماعیل علیہ السلام سے اور دوسرا اسحاق علیہ السلام سے. اسماعیل علیہ السلام کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے آیا. حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں نبوت ان کے ہی بیٹے یعقوب علیہ السلام سے چلتی چلی آئی. لمبی چوڑی تفصیل ہے. موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور لمبی چوڑی جماعت ہے. اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، یعنی اسرائیل کی اولاد، اسرائیل کا گھرانہ، اسرائیل کا خاندان.
تو یہ دو الگ الگ خاندان ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کو اسرائیل کہتے ہیں، بنو اسرائیل کہتے ہیں. یہ جو شہر اسرائیل ہے، ملک اسرائیل ہے، یہ ایک قابض شدہ، اور یہ اب تاریخ بھی پڑھا کریں، بعض مفاد پرست، مطلب پرست مسلمانوں کی بدتمیزی کی وجہ سے فلسطین جو عرب کا دل ہے، عرب کا حسن ہے، عرب کا چہرہ ہے، اور یوں کہہ لیجیے کہ عرب کا جسم ہے، اس میں لا کے اس گندگی کو آباد کیا ہے. چند مفاد پرست، مطلب پرست مسلمانوں نے اپنے نفع کے لیے. اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے کوئی کہے کہ ہم تم کو اس گھر پہ قبضہ دلا دیں گے، تم ساتھ دے دو. تو ہم نے اس کا ساتھ دے دیا، اس نے 2-4 گھر قبضے کیے، ہم کو بھی دے دیا. بس یہ اس کی کہانی پڑھ لیجیے گا کبھی کہ کس طرح. اور اس دور میں آپ نے پرتگال تو خود دیکھا ہوگا، کہانی جانتے ہیں، دیکھا تو ہوگا آپ نے، نہیں دیکھا؟ پورا رمضان لاک ڈاؤن کا تو اردو میں چلا گیا، اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ عبادت ہے. بڑی تاریخی معلومات ہے ان کو قرآن کی. مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ بڑی تاریخی معلومات، بڑی اچھی وہ اسٹوری ہے، فلاں ڈھما ہے. میں نے کہا بہت اچھی. کہنے لگے اس سے اسلام کو بہت فائدہ ہوگا، اگر آپ لوگ کوشش کریں تو مسلمانوں کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. تو ہم نے کہا مولوی بیچارہ قرآن کا ترجمہ تو پوری امت کو آج تک سنا نہیں پایا. پوری امت ایک 1.5 گھنٹے کے سیریل دیکھ کے اور تغرل سے کیا سیکھی مجھے نہیں معلوم. اگر کوئی سیکھا ہو تو مجھے بتائیے کہ ضرور کہ فلانے صاحب نے تغرل دیکھ کر کے پورا انقلاب برپا کر دیا، پورا اسلام کا نظام دنیا میں قائم کر دیا. ایک واہی تباہی ڈراموں سے کہیں مذہب بنتا ہے. جس ڈرامے میں عورتوں کی شکلیں دکھائی جائیں، پیار محبت جیسی خرافاتیں دکھائی جائیں، تماشے دکھائے جائیں، حسن و جمال دکھایا جائے، آپ اس کو مذہبی سیریل کہتے ہیں. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اگر کوئی کہتا ہے، کوئی سمجھتا ہے. سلطان عبد الحمید کا نام آپ نے اس کو سنا ہوگا، وہ تغرل میں سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا؟ سنا ہوگا، دیکھا. اچھا آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا. تو چلیے ہم آپ سے بات نہیں کرتے. جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھیے گا. سلطان عبد الحمید، سلطان عبد الحمید کے دور میں ملک جاپان کے کچھ لوگ عیسائیت سے بیزار تھے، اور وہاں کا بادشاہ بھی بیزار تھا. آپ کہانی پڑھا کریے، آپ سچی تاریخیں پڑھا کریے. فرضی تاریخیں پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ داستانیں، کہانیاں، قصے. اچھا ایک بڑی عجیب بات ہے، مولوی صاحب ایک قصہ سناتے ہیں، مولوی صاحب کے قصے پر قوم دوسرا قصہ پیش کر دیتی ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ قصہ کہنے نے جو ہم نے پڑھا وہ بھی قصہ ہے. تو وہ جو قصہ وہ پڑھے، کہاں سے پڑھیا ہے؟ خدا کے درمیان. ہم مولوی صاحب نے جو قصے پڑھتے ہیں وہ تو بہرحال سب لکھے ہوئے ہیں، لیکن قوم بھی قصے پڑھتی ہے. اور کون سے پڑھتی ہے وہ تو آپ سب کو بھی معلوم ہے، کوئی نئی بات تھوڑی بات کرنا. تو پھر دلیل کے طور پر لاتی کہ فلانا قصہ لکھا ہوا. لکھا ہونا دلیل نہیں ہوتی. کسی قصے کا سچا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ثابت ہو تاریخ میں کسی اعتبار سے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سلطان عبد الحمید بلا شبہ، کوئی شک نہیں، انتہائی حساس بادشاہ تھا. ترک خاندان جو ہے، جو ترکی ہے، ترکی اعتبار سے بڑے اچھی جگہ واقع ہے. وہ یورپ میں بھی ہے اور ایشیا میں بھی ہے، دونوں اعتبار سے بڑا اچھا اور بہتر ملک ہے. ایک زمانہ تھا جب طیب رجب اردوغان کے لیے دعائیں بہت کرتے تھے سب، اور اب کوئی اسلامی لیڈر اٹھا ہے اور اب اسلامی انقلاب برپا ہوگا، اب یہ ہو جائے گا اور اب وہ ہو جائے گا. بہت چلا تھا اس زمانے میں. اس زمانے کے بعض علماء نے رجب طیب اردوغان یا ترکی کے تعلق سے بس 2-3 باتیں کہی تھی کہ بہت زیادہ خوش فہمیاں نہیں پالنی چاہیے، بہت زیادہ دماغ کو بے تکی باتوں میں نہیں الجھانا چاہیے. ہمیں آپ بتائیں، آپ ناٹو کا سسٹم جانتے ہیں؟ ناٹو ایک سسٹم ہے جس میں 50 سے زائد ممالک کی ایک متحدہ فوج ہے. ان کا ایک سسٹم ہے. دنیا میں کئی سسٹم چل رہے ہیں، اس میں ایک سسٹم ہے ناٹو. ان کے اصول و ضابطے ہیں. یوکرین کی روس سے لڑائی کی بنیاد ہی ناٹو میں شرکت کرنے نہ کرنے کی بنیاد پر ہے. یہ سب چیزیں آپ ہم سے پہلے سے جانتے ہیں.
ہم تو خالی نقل کر رہے ہیں، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں اس سے بات۔ یوکرین کی جو لڑائی روس سے ہو رہی ہے اس کی وجہ، اچھا اور ایک بات سن لیجیے، دنیا کے اندر تہذیب کو فروغ دینے والے آپ کیا سمجھتے ہیں جو دنیا بھر میں عرب ممالک ہیں، دیگر ممالک ہیں، یہ جو اتنے فتنے اور خرافاتیں ہو رہی ہیں، میں آپ کو ایک بات کہہ چکا ہوں، بہت اچھی طرح اسے سمجھ لیجیے۔ دنیا میں سب سے بڑے 10 کاروبار، دنیا کے 10 سب سے بڑے بزنس، اس میں سب سے اول نمبر پر دنیا میں جو موجودہ وقت میں 2-3 بڑے بادشاہ مانے جاتے ہیں، 2-3 بڑے لوگ مانے جاتے ہیں۔ حالانکہ بات میری پورے دوسرے عنوان پر چلی گئی، یہ مذہبی ممبر ہے، یہاں دین کی بات ہونی چاہیے، لیکن یہ جو بات میں نقل کر رہا ہوں یہ دین ہی ہے، غیر دین نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا سمجھدار ہیں تو جو بات میں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے پر بھروسہ کر رکھا ہے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے سوائے توبہ کرنے کے۔ ہمارے بھروسے ہمارے دین کو لے کر دوسروں پر ہیں۔ ہماری مسجدیں حکومتیں بدل جائیں تو مسجدوں میں آسانی ہو جائے گی، یہ ہماری سوچ ہے۔ حکومتیں بدل جائیں تو مسلمانوں کی تعلیم میں بہتری ہو جائے گی، حکومتیں بدل جائیں تو مدارس اچھے ہو جائیں گے۔ ارے کیا بےہودہ باتیں ہیں، آپ آج تک حکومت کے بھروسے بیٹھے ہیں، حکومتیں آپ کے مدارس اچھے کریں گی، حکومتیں آپ کی مساجدوں میں ویرانہ پندور کریں گی، اب کہاں دھوکے میں ہیں؟ ہماری جو بنیادی غلطی ہے وہ یہ کہ ہمارا سہارا اللہ تھے اور قیامت تک رہیں گے، لیکن ہمارے دماغ میں سہارے کون بن گئے؟ حکومتیں بن گئی۔ ہمارے دماغ میں سہارے کون بن گئے؟ فلانے بن گئے، ڈھمکانے بن گئے۔ اگر بن گئے ہو اچھی بات ہے، سمجھتے رہیے، آپ تاریخ پڑھا کریے تو اچھی ہے، ذرا یہ زیادہ جو سیریل اور فلانے ان سب چیزوں سے ذرا دور رہا کریے، اس میں ہے وہ کچھ نہیں۔ مسلم گھرانوں میں تو پاکستانی ڈرامے بہت دیکھے جاتے ہیں، پاکستانی ڈرامے بہت آتے ہیں۔ سارے مسلمانوں میں جو تمام خرابیاں آ رہی ہیں اس میں پاکستانی ڈراموں کا بھی بڑا دخل ہے، طلاق، پھر حلالہ، پھر خرافات، پھر فلانا، پھر ڈمکانا، بہت کچھ خرافات اس سے اور چل رہا مسلمانوں میں ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے حلال و حلالہ، اس پر ایک بہت کبھی تفصیل سے بات کر دیں گے۔ حلال شریعت کا اصول ہے اور حلالہ مسلمانوں کی گندگی ہے، دو الگ الگ باتیں ہیں، ان کو ایک نہیں کر سکتے۔ حلال اور حلالہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، بہت صاف لفظوں میں سن لیجئے۔ حلال اور حلالہ، حلال کہتے ہیں شریعت کے وہ دائرے جس کے اندر رہ کر آپ کر سکتے ہیں، اور حلالہ کہتے ہیں شریعت کے دائروں کو توڑ کر اپنی گندگی کو سامنے لانا۔ سیدھی سی بات، بہت صاف لفظوں میں، ایک عورت طلاق ہو جائے پھر اس کے بعد اس کا نکاح پہلے شوہر سے نہیں ہو سکتا، اس معاملے میں چند احمق اور بے وقوف اور بگلے بہت سے بکواس کرتے ہیں۔ اس میں سے کئی لوگوں نے ہم سے کہا کہ مولانا صاحب شریعت میں اتنی سختی تو نہیں ہے، تو کل اللہ رب العزت جب کہیں گے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی جہنم چلو، تو اللہ سے بھی کہہ دینا اتنی سختی تو دین میں نہیں ہے، اللہ میاں کہہ دینا، اللہ میاں سے جب اللہ قبر میں آئیں گے منکر نکیر من ربک کا کہ تو اتنی سختی تو نہیں ہے منکر نکیر جو تم چلے آؤ، اتنی سختی تو نہیں ہے نا، کہنا تو اللہ میاں سے۔ اتنی بدتمیزی بھری باتیں ہوتی ہیں مسلمانوں کی زبان سے، یعنی ایک تو شریعت جانتے نہیں، اوپر سے اتنی سختی نہیں ہے دین میں۔ واقعی سختی نہیں ہے، آپ نماز پڑھو یا نہ پڑھو، کون کہتا نماز پڑھو، جمعہ بھی نہ پڑھو، کوئی سختی ہے؟ بس یہ ہے قرآن ما سلککم فی سقر، لوگ پوچھیں گے بھیا جہنم میں پڑے ہو کیا ہوا، دور سے بات چیت ہوگی، کوئی واکی ٹاکی سسٹم نہیں ہوگا، سیدھے تم بولو گے سیدھے سنائی دے گا، کوئی ٹینشن والی بات نہیں، پوری پاردرشتا ہوگی اور ٹینشن نہیں لو۔ جہنمی تمہیں سامنے سے دکھیں گے، تم سب تو انشاءاللہ جنت میں رہو گے انشاءاللہ، دعا کرو اللہ سے۔ وہاں پوچھ رہا ما سلککم فی سقر، یار ساتھ گھومتے تھے، بڑی بڑھیا گاڑی گھوڑا بنگلہ تھا تمہارے پاس، کبھی کبھی تو ہم کو بھی لکھنؤ چائے پلانے لے گئے تھے، لیکن یار تم جہنم میں پڑے ہو، ہوا کیا؟ تو کیا جواب دے گا؟ لم نکو من المصلین، یار ہم تمہارے ساتھ نماز نہیں پڑھنے جاتے تھے۔
وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم غریبوں کو کھلاتے نہیں تھے۔ اور ہم نے آج کے دور میں کوئی بھی غریب دکھ جائے، ارے یہ ان کا دھندا ہے، کیا بے شرمی کی بات ہے یار، اور دیتے کیا ہے، 2-4 لاکھ روپیہ دے دیتے ہو تو کہیے دھندا ہے۔ میں کتنی بار کہہ چکا ہوں آپ حضرات سے، اور اکثر جگہ میں کہتا ہوں کہ جب جمعے کے دن آیا کریے تو دونوں جیبوں میں پیسے رکھ کے لایا کریے، ایک جیب میں بہت صاف ستھرا پاک مال ہو اور دوسری جیب میں زکوٰۃ اور صدقے اور فدیے یا اس قسم کا جو آپ کے اوپر فرض ہے وہ رکھا ہوا ہو۔ زکوٰۃ کا دینا صرف رمضان کا کام نہیں ہے، سارے غریب رمضانے میں ملتے ہیں، بھوکے رمضانے میں ملتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے 2 جیبوں میں پیسے رکھیے، ایک میں پیسے رکھیے اچھا صاف ستھرا جو آپ آنے والے مسجد میں مسجدوں کو دے دیں، یا آپ جو آپ کو بھلا آدمی لگے ایسا جس کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے، ہدیہ وغیرہ دینا ہے اس کو دے دیں، اور دوسری جیب میں پیسہ رکھیں۔ کوئی بیچارہ کھڑا ہوتا ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، بیماری ہے، آزاری، اس کو دے دیں، دے کے جایا کریں۔ غربا کو دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو اللہ اگر مال دے رہا ہے اس لیے نہیں کہ پٹور پٹور کے جمع کر کے گن گن کے بینک بیلنس کی گنتیاں دیکھنی ہے، نہیں یار، اس کے لیے نہیں دیتے اللہ مال، گنتیاں گننے کے لیے نہیں دیتے۔ قرآن میں لکھا ہے یحسب ان مالہ اخلدہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، خوب پیسے کماتا پھر گنتا ہے خوب اس کو قاعدے سے، خوب کہاں کے گن گن کے رکھتا ہے گڈیاں بنا کے، یحسب ان مالہ اخلدہ، اور سمجھتا ہے کہ پیسے ہی تو ہمیشہ رہے گا۔ ایک گندگی جو مسلمانوں کی زبان پر، بہت سی باتیں کہاں سے کہاں چلی گئی باتیں، ایک گندگی جو مسلمانوں کی زبان پر ہے وہ یہ بھی ہے کہ مسلمان کہتے بھیا کام تو پیسے سے بنے گا، یہ مسلمانوں کی زبان پر بھی ہے۔ یہ جملہ 100% غلط ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں زندگی پیسوں سے بنے گی تو آپ نے گویا کہ اللہ رب العزت کے بالمقابل ایک طاقت کھڑی کر رکھی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں پیسہ ایک طاقت ہے، پیسہ طاقت نہیں ہے۔ جملہ بدلیے، پیسہ ایک راستہ ہے، پیسہ ایک ذریعہ ہے، پیسہ ایک واسطہ ہے، پیسہ ایک طریقہ ہے، پیسہ طاقت نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں آپ پیسوں کی طاقت نہیں جانتے، کمال کر دیا، یہ بےہودی باتیں ہیں، یہ وہ گندے جملے ہیں جس سے ہم اسلام سے کب نکل گئے پتہ نہیں۔ طاقت تو صرف ایک ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، طاقت اللہ کے علاوہ کون ہو سکتی ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ طاقت لہو ملک السماوات والارض، پوری آیت الکرسی پڑھیے آپ، طاقت کس کی ہے؟ طاقت صرف ایک اللہ کی ہے، وہی اول وہی آخر ہے، اس کے علاوہ کون سی طاقت؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ افراد میں طاقت ہے، حکومتوں، لوگ کہتے ہیں حکومتوں میں طاقت ہے، حکومتوں میں طاقت نہیں ہے۔ اگر حکومتوں میں طاقت ہوتی تو جو حکومت ایک بار قائم ہو گئی قیامت تو قائم رہتی۔ حکومتوں میں طاقت نہیں ہے، یہ طاقت وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ زمانے ہیں ہم ان میں تبدیلی کرتے رہتے ہیں۔ کبھی ہم انتہائی غربا کو حکمراں بنا دیتے ہیں، کبھی ہم انتہائی مالدار لوگوں کو غریب بنا دیتے ہیں، کبھی حکمراں طبقے کو عام زندگی سے بدتر بنا دیتے ہیں، ہوتا رہتا ہے۔ ایک دور تھا، ایک زمانے میں بڑے بڑے خاندان ہندوستان میں آئے، حکومتیں کی۔ آج ان حکومت کرنے والے جنہوں نے 700-800 سال ہندوستان کی حکومت کی، ہندوستان کے خزانے ان کے ہاتھوں میں تھے، ان کے قدموں تلے تھے، آج ان کے خاندانوں کا کوئی پتہ ہے؟ ان کے گھرانوں کے بارے میں کوئی جانتا ہے؟ ان کے بارے میں کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے اور اللہ رب العزت کی طاقت اکیلی ہے، اکیلی ہی رہے گی۔ اللہ کی طاقت کے بالمقابل نہ کوئی طاقت تھی نہ کوئی طاقت ہوگی۔ اس لیے بہت سی باتیں ایسی ہیں ہمارے معاشرے میں جو چلن میں چل پڑی ہیں مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم باعتبار مسلمان ہونے کے ہماری گردنوں میں ایک پھندا ہے، ہماری گردنوں میں ایک توق ہے، ہماری گردنوں میں ایک رسی ہے، اور ہم پابند ہیں اس رسی کے، اور وہ رسی ہے اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، اللہ کا قانون، اللہ کے اصول، اللہ کے ضابطے، جس کو ہم توڑ کر، جس رسی کو نکال کر زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہم نے ذمہ داری لی ہے اس بات کی، ہم نے اللہ کو رب مانا ہے، ہم نے اللہ کو حاکم اور قادر مطلق مانا ہے، ہم نے اللہ کو خالق اور رازق مانا ہے،
تو हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम की पाबंदी करनी पड़ेगी। हमने रसूलुल्लाह की शरीयत और सुन्नत को और रसूलुल्लाह के तरीके जिंदगी को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को अपनी जिंदगी का रास्ता मुंतखब किया है। हम कैसे अल्लाह के रसूल की ताकत को, अल्लाह के रसूल की कुव्वत को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत का इनकार कैसे करेंगे हम? इसलिए हम बुनियादी तौर पर जिम्मेदार हैं। जो इस तरह के चलन चले हैं, जो इस तरह की बातें चल पड़ी हैं, जो इस तरह की राही तबाही बकी जाती है, मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि मुसलमान अपने आप के अंदर तब्दीली पैदा करें। ये वक्त वो नहीं है कि हम जिन खुराफातों वाही तबाही में लगे हैं हम समझते हैं कि ये दीन के काम है, ये दीन के तरीके हैं, दीन के रास्ते हैं। ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमने शुरू में जो बात कही थी वही बात मैं फिर दोहरा के बात खत्म करूं। आजादी जिसको हमने कह रखा है और हमारे दिमागों में उतारा गया कि मजहबी आजादी मिलनी चाहिए। कौन सी मजहबी आजादी? किस बात की आजादी का तसव्वुर दिलाना चाहते हैं? मैं पहले कह चुका हूं कि आजादी का लफ्ज खुद पाबंद है। आजादी का लफ्ज खुद आजाद नहीं है। और अगर कोई समझता है आजादी का लफ्ज आजाद है तो फिर बहुत से तर्जुमे जो मैंने शुरू में किए हैं आप देख लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा उसको। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाया भेजा हुआ निजाम, रसूलुल्लाह का लाया हुआ निजाम, दीन का निजाम, शरीयत का निजाम, शरीयत के उसूल ज़वाबित का निजाम, ये हमें पाबंद करता है एक ऐसी जिंदगी का जो जिंदगी अल्लाह के नेक बंदों में हमें शामिल करा दे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मेरे नेक बंदे इस दुनिया पर हुकूमत करेंगे, ये अल्लाह का उसूल है। इसलिए मैंने शुरू में एक बात कही थी कि मुसलमानों का माशरा तब तक नहीं सुधर सकता। मैं बहुत साफ लफ्जों में कह दूं, आपके हर सवाल का जवाब मेरी इस बात में मौजूद है। अगर आपका सवाल आपकी समझ से परे हो तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। आप ये चाहते हैं कि मुसलमान दुरुस्त हो जाए, मुसलमान माशरा दुरुस्त हो जाए, मुसलमान सुधर जाए, मुसलमानों में खराबियां ना रहे, तो एक काम सारे मुसलमानों को करना पड़ेगा। और जब तक ये काम नहीं होगा तब तक मुसलमान 99% में सुधर जाए तो भी उनका माशरा नहीं सुधरेगा। निजाम ये है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, समाज में फैली हुई बुराइयां, माशरे में फैली हुई खराबियां, मुसलमानों में आई हुई बुराइयां, मुस्लिम घरानों खानदानों, मुसलमानों के मोहल्लों में, मुसलमानों की बस्तियों इलाकों में, वो चाहे अरब ममालिक हो चाहे अजम ममालिक हो, मैं सबको एक साथ आपसे कह दे रहा, सारी दुनिया में खराबी की बुनियाद एक उसूल के छोड़ देने से पैदा हुई। मुसलमानों की बर्बादी और तबाही और मुसलमानों के ज़वाल और मुसलमानों के वजूद के खात्मे के करीब पहुंचना। हालांकि मुसलमान कभी मुकम्मल तौर से खत्म नहीं होंगे, ये तो हदीस में दुआ की बरकत है, लेकिन मुसलमानों की तबाही को कोई नहीं रोक सकता जब तक सारा मुस्लिम माशरा जमात से नमाज का पाबंद नहीं होता। बहुत से मंचले कहते अरे जमात की नमाज कोई जरूरी है। अगर जमात से नमाज जरूरी ना होती तो रसूलुल्लाह अपनी बीमारी के वक्त में जब रसूलुल्लाह से चला नहीं जाता था, जब रसूलुल्लाह ने एक नमाज के लिए 3 बार वजू किया। आपको याद है आपने किसी नमाज के लिए एक बार से ज्यादा वजू किया है? हाँ, टूट ही जाता हो तो अलग बात है, वजू करने की बात कर रहा मैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह की इजाजत से मुसल्ले पे खड़े हो चुके थे। रसूलुल्लाह नमाज पढ़ने के लिए बीमारी की हालत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू करते हैं, वजू करके बेहोश हो गए, फिर वजू करते हैं, फिर बेहोश हो गए, फिर वजू करते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबा मस्जिद में इंतजार कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए। इससे एक बात बहुत अच्छी तरह सुन लीजिए, अगर कोई मस्जिद का इमाम पाबंद जमात के नमाजियों का, अगर मान लीजिए एक मस्जिद है, आपकी मस्जिद हमजा है, इस मस्जिद में 2-4 लोग पाबंदी से नमाज में आते रहते हैं और आपको पक्का नहीं मालूम है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, और आप उनके लिए अगर 2-3 मिनट रुकते हैं तो ये भी सहाबा की सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू करते हैं, बेहोश होते हैं, वजू करते हैं, बेहोश होते हैं, वजू करते हैं, बेहोश होते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पर, सहाबा सफों में इंतजार करते हैं। उलमा ने लिखा है कि अगर कोई जमात का पाबंद आदमी है, नमाज का पाबंद आदमी है, मस्जिद में 1 मिनट ताखीर से कभी कभी आ जाता है, कोई वजह हो जाती है, माजूर है, चलने में दुश्वारी है, सफर से आ रहा, वक्त में दुश्वारी है, अगर 2-4 मिनट इंतजार करना पड़े तो सब्र के साथ बैठना चाहिए,
صحابہ کی سنت ہے. بہت سے قصے سے آپ کو ملیں گے, بہت سے واقعات اس سے آپ کو ملیں گے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمان معاشرے کی اصلاح, سارے مسلمان سماج کی بھلائی, سارے مسلمان سماج کی درستگی کی ایک شرط ہے, اور وہ شرط یہ ہے کہ سارے کے سارے مسلمان جماعت سے نماز کا اہتمام کریں. یہی ایک بنیادی شرط ہے. جب تک سارا مسلمان پوری دنیا میں رہنے والا, سارا کا سارا مسلمان پوری دنیا میں رہنے والا جماعت سے نماز کا اہتمام نہیں کرتا ہے, تو مسلمان معاشرے سے, خاندانوں سے, گھرانوں سے, محلوں سے کوئی برائی ختم ہونے والی نہیں ہے. بہت صاف لفظوں میں قرآن پاک نے کہا. اور ہمارے دین کا وجود اور بقا, یہ جو خرافاتیں ہوتی ہیں طرح طرح کی, مجھے پچھلی بار یاد نہیں رہا ورنہ تذکرہ کر دیتا. جشن غوث الورا جو ڈیگوں کی بھیٹ چڑھ گیا, جن بیچاروں نے اپنی زندگی میں وہ چٹپٹی بریانی خود نہیں کھائی ہوگی, ان کے نام کی بریانی تیز دنادن اڑائے اور جشن غوث الورا منائے, اور اس کے بعد ان بیچارے بزرگوں کو بدنام کرے. مجھے آپ ایک بات بتائیے, آپ دیگ میں بریانی پکائیں, آپ خوب کھائیں. آپ نے مجھ سے کئی بار سنا ہوگا کہ آپ بریانی کھائیں, حلوے کھائیں, مدیدے کھائیں, شریعت میں کہاں روک ہے؟ کس نے منع کیا آپ سے؟ لیکن آپ بزرگوں کو بدنام کر کے کھائیں, پیروں کو بدنام کر کے کھائیں, اور یہ اللہ کو بدنام کر کے کھائیں, ان کے نام پر کھائیں, تو شرم آنی چاہیے بھائی. ایک بزرگ بیچارے جن کی اپنی پوری زندگی فاقے میں گزری, جن کی اپنی پوری زندگی بھوکے رہ کے گزری, جنہوں نے اپنے سامنے کا کھانا غریبوں کو کھلا دیا, ان کے ماننے والوں نے ڈیگے پکا کے خود ہی کھا لی. واہ, یہ تو کمال کی بات ہے. یہ تو نیا طریقہ مسلمانوں نے نکال لیا. جن کی زندگیاں فاقوں میں گزر رہی, ان کے نام پر جان دینے کا نعرہ لگانے والے, جان دینے والے نہیں, جو مسلمان عاشق رسول ہے, رسول پر کون بچے کی پہچان, رسول پہ جان قربان, ایسا نعرہ کوئی ہے وہ ہم کو ذہن میں نہیں ہے. جو جان قربان, بچہ ہے قربان, ہمارے رسول کی کیا پہچان, بچہ ہے قربان. یہ بچہ قربان والی قوم, یہ 5 منٹ مسجد میں تو آتی نہیں رسول کے لیے, جان قربان ہے. کیا مذاق کرتے ہو, ایسی بےہودہ باتیں کیوں بولتے ہو, ایسا مذاق کیوں اڑاتے ہو اسلام کا, ایسی شریعت کا مذاق کیوں اڑاتے ہو؟ کھڑے ایک گھونٹ میں پوری بوتل اتار دینے والے, کھڑے جانوروں کی طرح پورا ایک ہی بار میں پورا جو ملتا ہے پتا ٹکار لینے والے. بچہ ہے قربان, رسول کے نام پر بچہ قربان. نہ کھانا, نہ پانی, نہ چلنا, نہ پھرنا, نہ اٹھنا, نہ بیٹھنا, نہ بولنا, کوئی عمل رسول کے طریقے پر نہیں, جان قربان. تمہاری جان لے کے رسول اللہ کیا کریں گے؟ رسول اللہ کا تمہاری جان سے کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ کا تمہاری جان سے نہیں مطلب ہے. رسول اللہ کو مطلب ہے اس بات سے کہ جو میں کر کے گیا اسے کر دو, اتنا ہی تو مطلب ہے, اور کوئی مطلب ہے؟ رسول اللہ نے کہا جس طرح پیتے اس طرح پی لو, جس طرح کھاتے اس طرح کھا لو, جس طرح چلتے اس طرح چل لو, یہ بتایا تھا. تو یہ جو بچہ ہے قربان, یہ جو نعرے ہیں یہ سب جیب میں رکھو, کنارے رکھو, اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. کل قیامت میں یہ سوال نہیں ہوگا کتنی بار نعرہ لگایا, سوال یہ ہوگا اپنی زندگی میں نمازیں پوری پڑھ کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو, اور وہ نماز جو رسول اللہ کے طریقے پر ہے. ایک صلاۃ غوثیہ چلی ہے, نماز غوثیہ کمال ہو گیا. نماز رسول اللہ تو چلی نہیں, نماز فلانی تو چلی نہیں, نماز فلانی تو نماز غوثیہ چلی ہے. صلاۃ غوثیہ ہم سے ایک صاحب نے, ایک نہیں 10 لوگوں نے مجھے فون کیا, کہنے لگا ذرا نماز کا طریقہ بتا دیجیے, نیت بتا دیجیے. تو میں نے کہا تم جس مسجد میں رہتے ہو مولوی صاحب کے پاس چلے جاؤ, وہاں نماز بتا دیں گے. کہنے لگے نہیں ان کو بھی نہیں معلوم ہے. میں نے کہا تمہارے امام صاحب کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم, تو امام کو تمہاری مسجد میں. کہنے لگے نہیں ان کو نہیں معلوم ہے. میں نے کہا اچھا بتاؤ کیا طریقہ ہے؟ کہنے لگے وہ نماز غوثیہ پڑھنی ہے. اب اندازہ لگائیے جہالت کی انتہا ہے, کیا واقعی حماقت کی انتہا ہے. نماز غوثیہ بھی کوئی نماز ہوتی ہے یار؟ میں نے خود اپنی زندگی میں پہلی بار سنی ہے نماز غوثیہ. یار کیا کرنا کیا ہے اس نماز میں؟ بےحودگی کی انتہا ہے. جو عبادت اللہ کی ہے تم کسی بندے سے کیسے منسوب کرتے ہیں؟ جو نماز رسول سے منسوب نہیں ہے. آپ نماز میں کیا نیت مانتے ہو؟ 2 4 3 رکعت نماز اللہ کے واسطے. اچھا نماز میں ایک بات یاد آ گئی, ہم نماز میں اس طرح ایسے جیسے چاہے نیت مان رہے. کوئی کہتا ایسے نیت ہے, کوئی کہتا ایسے نیت ہے, کوئی کہتا ایسے نیت ہے, کوئی کہتا ارے یار تماشوں میں نہ پڑھو, کان کھول کر سن لو. نماز میں
तमाम जो हमारा जिस्म है, जिस्म तकरीबन अक्सर हिस्सा किबले की तरफ होता, इसमें कोई शक नहीं, होता ही नहीं होता। सिर्फ एक अमल ऐसा है जो अक्सर किबले की तरफ हमारी गफलत से नहीं हो पाता, हमारी लापरवाही से किबले की तरफ नहीं होता है, और वो है हमारा नियत बांधना, ऐसे 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 ऐसे, ये सब कुछ नहीं। बहुत अच्छी तरह सुन लीजिए, नमाज में एक ही अमल है जिसमें हमारा ये काम अल्लाह की तरफ किबले की तरफ नहीं हो पाते, और वो है हमारी हथेलियां। इसलिए नमाज में उलमा ने लिखा है कि हथेलियां ऐसे खुलकर सामने रखो, कम से कम ये किबले की तरफ एक बार नमाज में चली जाए, वरना ये तो यहाँ आ जाती है, यहाँ जाती है, जमीन पे चली जाती है, बाकी हिस्सा तो किबले की तरफ रहता है, हथेलियां बेचारी किबले की तरफ नहीं जा पाती। ऐसा ना हो क्या कि यार हथेली हमारी किबले की तरफ नहीं जा पाई थी, इसने उठा दे नमाज में बीच में, ऐसा नहीं करना है। जिस वक्त उठाना है बस उसी वक्त उठाना है। इसलिए नियत बांधते वक्त कम से कम अपने हाथों को, लोगों ने कहा कि खुला उंगली रखे, ज्यादा दबाए नहीं, ज्यादा मिलाए नहीं, ज्यादा खोले नहीं, किबले की तरफ करें, कानों के बराबर हो, अलग बिल्कुल सुधार नहीं, बिल्कुल वो क्या होता है, जो डाला जाता है वो हमारे राजगीर मिस्त्री डालते हैं सुहावन, बिल्कुल सुहावन नहीं बनाना एकदम ऐसे करके, कुछ लोग ऐसे बिल्कुल हाथ डाल देता है, इससे ऐसे भी नहीं करना भाई, क्या खुराफातों में लगे हो, कभी दीन सीखा भी करो, कुछ ऐसे बाकायदा करते बिल्कुल ऐसे, अरे यार मान लो मुड़ मुड़ा जाए, चोट लग जाएगी यार, और कुछ लोग बिल्कुल ऐसे, अरे इतना भी नहीं दाब देना कि तुम्हारी बिल्कुल दोनों पसलियां दब जाएं, सब बेवकूफी वाले काम है। नमाज, और एक बात आपसे के बुरा नहीं मानिएगा, हमारी जिंदगियां गुजर गई हैं, दिल पे हाथ रख के बताओ किसी नमाज सीखे हुए आदमी से नमाज सीखी किसने? आज नमाज तो पढ़ रहे जमाने से, सीखी किससे? सीखेंगे तब तो पता चलेगा। इसलिए चलिए अल्लाह सबको अच्छा रखे। आजादी का भी तर्जुमा समझ लीजिए, जो मैंने कहा है शरीयत आपकी जिंदगी है, इसलिए नमाज में जब आप नियत बांधा करिए तो कम से कम किबले की तरफ हाथ जरूर रखा करें, कितने एक बार तो कम से कम किबले की तरफ हो जाए। कल कयामत में जब अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके पूरे जिस्म से पूछेंगे क्या किया, क्योंकि कुरान में सूरह यासीन में साफ है, हम जबानों पे मोहर मार देंगे, बंद कर देंगे, ये नहीं चलेगी, ये उंगलियां बोलेंगी, ये पोर बोलेंगे, ये रगो रेशे बोलेंगे, तो कम से कम हथेली ये कह सके अल्लाह नमाज जुमे में फलाने दिन हमने ऐसे आपकी तरफ हाथ उठा के किबले की तरफ हाथ उठाया था, ये अंबिया गवाही को दे हथेलियां, वरना ऐसे ऐसे करते रहेंगे पता चला सब जिस्म तक गवाही देना नमाज पढ़ी है, हथेली कहने हमको मालूम ही नहीं भैया, हम तो ऐसे ऐसे तो हमने देखा ही नहीं कभी, तो पता चला टेंशन पैदा हो जाएगी। इसलिए नमाज को सीखिए अल्लाह के वास्ते, नमाज को वक्त दीजिए, नमाज सीखने की चीज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।